بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن تھا، نبوت کا چھٹا سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام، ابو جہل میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اور اگلے دن یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت نگاروں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں بتا دی جائیں۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، وہ آل اسماعیل میں سے ہیں اور ان کا نسب اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بڑے تندومند تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ جسم نہایت طاقتور تھا، اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی۔ اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے۔ اس کے بعد کہتے تھے، میں نے تجھے کسی مرمت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا۔ وہ ایک طرف اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مدت تک اسلام اور اس کی واضح تعلیمات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کا بیج کب بویا گیا؟ اس بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں رات گھر سے باہر بسر کرنا پڑی۔ وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے پردوں میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان مبارک پر سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کان اس خوبصورت آواز اور حکمت برے کلام پر لگا دیے۔ واہ کیا خوبصورت کلام ہے! اس کا رابط کتنا شاندار ہے اور اس کے الفاظ کتنے پاکیزہ اور روح پرور ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے مگر دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ واقعی شاعر ہے۔ قریش ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے، یقیناً یہ کاہن ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اگلی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کی حدیث 3866 میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سو رہا تھا۔ ایک شخص ایک بچڑا لایا، بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کے حلق سے اس قدر زور سے آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے کھلے دشمن، ایک بات بتاتا ہوں جس سے تجھے تیری مراد مل جائے۔ ایک فصیح و خوش بیان شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے اور وہاں سے چل دیے۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے سخت دشمن، تجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بر آئے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی
کہ لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس صورتحال نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمال دانائی ثابت ہوئی۔ پکارنے والا کوئی فرشتہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دے رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا جو فوری سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ نہام ادوی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گی؟ عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب جیسے جری انسان کی آہٹ سنی تو گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت سن چکے تھے، چنانچہ پوچھا، یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے ہاں میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے پوچھا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر بھائی کو اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانڈا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو، اور پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھنے لگے۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی قرأت کرنے لگے تو کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فکرے سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا اور تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس غار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دیے، ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی چھری سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا،
क्या बात है, लोगों ने कहा उमर आए हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो इसे हम अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम इसी की तलवार से इसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप पर वही नाज़िल हो रही थी। जब वही नाज़िल हो चुकी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कपड़े और तलवार पकड़कर इन्हें सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्त व रसवाई और इबरतनाक सज़ा नाज़िल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाज़िल हो चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए कुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशादात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हल्का बगोश इस्लाम हुए। उन्होंने बुलंद आहंगी से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और यकीनन आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा ने इस ज़ोर से नारा तकबीर बुलंद किया कि मस्जिदुल हराम वालों को भी सुनाई दिया। मालूम रहे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ोर आवरी का हाल ये था कि कोई इनसे मुकाबले की जुर्रत ना करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कोहराम मच गया और इन्हें बड़ी ज़िल्त व रसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत, शर्फ़ व अज़ाज़ और मसरत व शादमानी नसीब हुई। इब्ने इसहाक़ ने अपनी सन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान रवायत किया है। फरमाते हैं, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्का का कौन शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैं इसके घर गया, इसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया, मुझे देखकर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि ये सुनते ही उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। अम्माब इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग इसके पीछे पड़ जाते, इसे ज़द-ओ-कोब करते और वो भी जवाबन इन्हें मारता था। इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो अपने मामू आसिम बिन हाशिम के पास गया और इसे अपने इस्लाम कबूल की इत्तला दी। वो मुझसे मुंह मोड़कर घर के अंदर घुस गया। फिर मैं कुरैश के एक बड़े आदमी के पास गया, उसे खबर दी, वो भी घर के अंदर घुस गया। इब्ने हशाम और इब्ने जोज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए तो जमील बिन मुअम्मर जमही के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश में सबसे आगे था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। इसने सुनते ही बड़े ज़ोर से चीख कर कहा, ख़त्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके पीछे खड़े थे। बोले, ये झूठ कहता है, मैं तो मुसलमान हुआ हूँ। ये सुनकर लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई। लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मार रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों की पिटाई कर रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सरों पर आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जो बन पड़े कर लो। अल्लाह की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्का में तुम रहते या हम ही रहते। इसके बाद मुशरिकीन ने इस इरादे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर हल्ला बोल दिया कि इन्हें जान से मार डालें। सही बुखारी में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو امرواس بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس طرف کوئی راہ نہیں، یعنی میں عمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی، رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا؟ انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا سا غبار اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، وہ لوگ مرجھا کر رہ گئے۔ اب اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صاحب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہوتے چلے گئے۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔